ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے, ابن اشام نے بھی لکھا ہے, البدایہ ون نہایا میں بھی ہے. کچھ تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے نا, کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے. بنو اراش ایک قبیلہ تھا, اس کا ایک شخص مسلمان ہوا, پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا. وہ کہتا ہے میں نا مکہ مکرمہ آیا. یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا, اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے. سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا, اور جب ایک ایک دو دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. غربتوں کے دن تھے. کہتے ہیں میں مکے آیا, میں چھوٹا سا کاروباری تھا, بیوپاری تھا, تاجر تھا. میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا, شہروں میں بیچا کرتا تھا. کہتے ہیں میں نے نا 2 اونٹ یا 2 گھوڑے, مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے ہیں. کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں گاؤں سے لایا, مکے میں نے بیچنے تھے. جب میں مکے پہنچا تو پہلی ملاقات ہی ابو جہل سے ہو گئی. مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا, اس کے قریب نہیں جانا. کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, یہ تو تعارف تم نے کرایا ہے. تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا. کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا, مکے میرا کم آنا جانا رہتا تھا, قریب نہیں جانا. میں نے کہا چلو نہیں جاتے. کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آ گئے, اس نے خرید لیے. میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل دے دوں گا. اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا. ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے, پردیسی بیچارے, بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا. کہتے ہیں میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے, میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں, اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. کہتے ہیں میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے. کہتے ہیں پردیس تھا, انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی, ککھ جنا تو پارے. کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کہتا جا دوڑ جا. میں کانپنے لگا. میں نے لوگوں سے پوچھا چودھری کام بیٹھتے ہیں, سردار کہاں؟ انہوں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے ہیں میں وہاں پہنچا, اتبا, اتیبہ, شیبہ, اخنس بن شریح, ابو سفیان سب بیٹھے تھے. میں قریب گیا, میں نے کہا مکے کے سرداروں میں تمہارے شہر میں لٹ گیا ہوں, میرے لیے مشکل بن گئی. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے 2 اونٹ خرید لیے, وہ میری کل کمائی تھی, پہلے تو آج کل کرتا رہا, اب کہتا ہے جا دوڑ جا, کچھ نہیں ہے, میری مدد کرو. کہتے ہیں اتبا بولا. کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبا جائے؟ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ میرے مل جائیں گے. کہتے کون ہے بتا؟ میں نے کہا کہ ابو جہل. کہتے اس نے ساتھ ہی نا گردن جھکا لی. کہنے لگا اوہو وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے, تو کہاں الجھ گیا؟ وہ تو پیسے نہیں ملتے. کہتے ہیں اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. یہ تاجر نا جب ڈوبتا ہے تو خودکشی کرتا ہے معاذ اللہ, اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی, ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں, یہ دولت کی محبت نہ سمجھیں, اس کو بہت بڑا الجھاؤ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جب لوگ عروج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے ہیں, اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا. ساری عمر یہ آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, وقت آیا ہی تے محمد بخشا, کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. آپ کو پتہ ہے کوئی قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں. کہتے ہیں میں کانپنے لگا, اب میں کیا کروں گا, میری بیٹیاں میرے بچے تو روئیں گے. ادھر دیکھنا میری طرف. کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے تھے, سادہ سا لباس, سادہ سا. حضور نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے. اتبا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد, پبتی کسی مذاق کیا. کہنے لگا وہ جو بیٹھے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے وہ. کہتے اس نے یہ کہا اور باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں. انہوں نے تو معاذ اللہ مذاق کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے, تو وہ کیسے جائیں گے, اور ابو جہل سب سے بڑا مخالف ہے. کہتے میں نا آہستہ آہستہ قریب گیا حضور کے. غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ, وزیروں سے بھی پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے. کہتے میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا. میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کے میری طرف دیکھیں گے, تب میں بات ڈر رہا تھا, سہم رہا تھا. لیکن کہتے میں قربان جاؤں, ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینے کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا. حضور نے رخ پھیرا اور کہتے ہیں 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے میری ماں مل گئی ہو. کہتے ہیں 2 جملے, میں کھل کے رویا. 2 جملے صرف. پہلا جملہ محبوب نے فرمایا پردیسی لگتے ہو, اور دوسرا فرمایا پریشان لگتے ہو. ایک واری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں رویا. میں نے کہا محبوبہ میں آپ کو جانتا تو نہیں, پر پردیس میں لٹ گیا ہوں.
کہتے میں رونے لگا تو حضور نے فرمایا چپ کر، رونے کی بات نہیں، میرے کاندھے پہ تھپکی دی، فرمایا پریشان نہ ہو، پہلا ہی جملہ، پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے، محبوب فرمانے لگے چپ کر، آنسو پوچھ لے، جیسے تو کہے گا نا ویسے ہی ہو جائے گا۔ وہ بریلی کے امام بولے اور فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ کہتے ہیں پھر حضور نا میرا بازو پکڑا اور گھر لائے، تعلق نہیں پوچھا، رشتہ نہیں پوچھا، کام نہیں پوچھا، پھر حضور نے مجھے چٹائی پہ بٹھایا، میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، دلوں کے حال جاننے والے رسول نے مجھے سرکہ دیا، کھانا دیا، شہد دیا، دودھ پلایا، جب میں سیر ہو گیا نا اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرمانے لگے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ بیچے تھے، حضور کو جانتے نہیں ابھی تک، وہ 2 اونٹ بیچے تھے، خرید لی ابو جہل نے، پہلے تو آج کل کرتا رہا، اب کہتا ہے دوڑ جا کوئی نہیں، حضور پردیس میں لٹ گیا ہوں، سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے، وہ تو نہیں دے گا۔ کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو محبوب نے ہلکا سا جملہ، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا می چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں، دینے کیوں نہیں پیسے، دے گا کہ وہ ہلکی سی بات۔ حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کونسلر صاحب کبھی رکا بھی لکھ دیں تو ان کی مہربانی، اور ٹیلی فون کر دیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں 3 سال کا احسان تیرے اوپر چڑھ گیا ہے، تو میں نے پورا ہی فون کر دیا تیرے نام کا۔ حالانکہ جب ووٹ لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں قوم کا خادم ہوں، اور پھر یہ قوم کا غریب آدمی دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے بریڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو گرم ہونے گیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی باہر آ کے پوچھتے ہیں گڈی کرائی یا۔ شرم کرو، شرم کرو، وارث شاہ مان کری نہ وارثانہ، رب بے وارثہ کر کے مار دیں۔ اگر اللہ نے تمہیں اعزاز دیا تو غریبوں کو رول کے مارو گے؟ شرم نہیں آتی؟ کل تک کہتے تھے قوم کے خادم ہیں، آج اسی قوم کا یہ حال کرتے ہو۔ تمہیں حساب دینا پڑے گا صبح قیامت، اللہ تم سے پوچھے گا۔ حضور نے فرمایا جس کے ذمے اللہ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، رعایا بنایا، اسے اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا پڑے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں نبی کریم نے نظریں جھکائی ہیں، سادہ سا امامہ، سادہ سا لباس، اور سارے رستے میں باتیں کرتا رہا، پر حضور نہ ہلکا ہلکا میری طرف دیکھتے پر بولتے کچھ نہیں۔ کہتے ہیں میں رستے میں سوچنے لگا کہ وہ تو بڑا گنڈا ہے اور محبوب تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کریں گے؟ میں 100 باتیں کرتا ہوں، یہ ایک جواب دیتے ہیں۔ لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، وہ باہر نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا، ہو ہلکا یارا تو برے شمس کی طرح نرم، رزم حق کو باطن ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہتے ہیں اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں، اور میرے حبیب پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ، اور اس جملے کے اندر طاقت خدائی۔ حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں، تو سردار بنتا ہے؟ غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا؟ ان بیچاروں پہ ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا۔ کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، کہنے لگا جی میں ابھی لایا۔ ادھر سے عتبہ نے بندہ بھیجا، کہنے لگا پتہ تو کرو، پیچھے جاؤ تو صحیح بنتا کیا ہے۔ وہ جاسوس بھی کھڑا ہے چوک، ابھی لایا جی میں، فٹافٹ پیسے لایا۔ بنو عراش کے قبیلے کے وہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پیسے مجھے دیے اور فرمایا ابو جال تیری آئندہ شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے پیسے دیے، قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ، میرے کام آئے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، مجھ پہ مہربانی کی ہے، اور مجھے سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں، تو اگر خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں۔ کہتے میں رو پڑا۔ میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے؟ اس شانوں والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نظر پیدا ہوا، اس شانوں والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا، قبیلہ بتائیں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نا، نام چھوڑ تو۔ کہتے ہیں حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا، وہ مجھے کہنے لگا، میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا یہ جادوگر،
माज़ अल्लाह ना जाना साहिर है। कहते मैंने उसको झटका और मैंने झटक के कहा अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं तो कोई सच्चा नहीं, अगर दुनिया में ये शान वाले नहीं तो कोई शान वाला नहीं। तो मैं दौड़ के कदमों में लगा, मैंने कहा बीबा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा, मेहरबानी करें पढ़ाए कलमा, मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कलमा पढ़ने से पहले एक दफ़ा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था, और उस वक्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे। 6-6 महीने सफ़र करना होता था, ऊँट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती, खाते भी पकाते भी। कहते एक सफ़र से हम वापिस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया, अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते नबी पाक तने तन्हा अकेले। हुजूर ना सैर करते 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 हमारे काफले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से काफले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊंट था हमारे सरदार का जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? का जी मुसाफिर है। कहाँ से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊँट बेचोगे? बेचना है। कितने का सौदा तय हुआ? उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने। अब बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना, वो मेरा शहर है। मैं अभी मदीने जाता हूँ, अपने गुलाम को बेचता हूँ और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊँट की लगाम था, मैं नकेल था, मैं ऊँट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार आप सियाने लोग हैं, समझदार है। उस शख्स का नाम पूछा आपने, कबीला पूछा है, एड्रेस का पता है कहाँ रहता है? इतना कीमती ऊँट दे दिया। तो सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनके गुफ्तार और रफ्तार इतनी बावकार थी, मजेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर हैं, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई। वो अभी नजर आ रहे, एक आदमी दौड़ के जाओ, दौड़ के और जा करके ना उनसे कहो, बड़ी जायज बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊँट दे जाओ, पैसे ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी खैमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूं, कोई पीछे ना, कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं। का गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा? तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहर अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करे, बताए हुजूर के कान मुबारक कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, बीनी मुबारक कैसी थी। तो पीर मेहर अली शाह साहब कहने लगे कोई मिसल नहीं ढोलन दी। कहने लगे मुझसे नहीं बयान होता हुजूर का हुलिया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेहर अली, इथे जा नहीं बोलन दी, बस कर, तू बयान कर सकता है इतनी ताकत? आला हज़रत ने कहा लम याती नज़ीर कपी नाज़रिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना। कहा हुजूर मिसाल तो तब आपकी बनेगी ना, कोई आपकी तरह का पैदा तो होगा, तभी मिसाल बनेगी, तो जब हुआ ही नहीं तो मिसाल कैसे बनेगी? कहने लगी कोई ना जाए, ना पैसे आए तो मैं दे दूंगी। मैं तो पर्दे के पीछे से देख रही थी, उनके चेहरे का वकार देखा, उनकी आंखों की रोशनी देखी, उनके लफ्ज़ों का हुस्न देखा। तुम 50 बातें करते थे, वो एक जवाब देते और गिने चुने लफ्ज़ बोलते थे। उनकी सादगी का वकार देखा। जाने दो, ना पैसे आए तो मैं दूंगी। कहते हुजूर गए, थोड़ी देर के बाद एक काले रंग का हबशी गुलाम आया, पैसे भी पकड़े और अपनी चादर में ना खजूरें बांध के तो पीछे डाली हुई, और देहाती लोग पीछे नहीं डाल लेते, खजूरें डाल के पीछे। कहते हैं वो आए और उनकी आने का अंदाज भी बड़ा निराला था। कहते हैं वो झूमते झूमते अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह उस समद करते पहुंच गए और आगे कहने लगे तुमसे मेरे नबी ने ऊँट खरीदा? तुमसे? हाँ हमसे खरीदा है। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे? और फिर चादर खोल के सहरा पे बिछा दी। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे और खजूरें खाओ, मेरे नबी ने तोहफा भेजा है, खाओ हुजूर ने तोहफा भेजा है। तो वो
سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی اور کالے رنگ کے اپشی گلاب انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں یوں بولن دی۔ ایک روایت میری نظر سے گزری، اور کیا ہی انداز ہے امام زرقانی نے لکھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی، میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے، پڑھیے درود شریف صلی اللہ، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئی کلمہ پڑھنے۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگیں۔ میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار؟ میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا، لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا، تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا، بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی۔ بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں۔ کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل حاضر الرجل احسن وجہا ولا القا صوبا ولا البنا کلاما۔ کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے۔ تینوں باتوں کی کمال ہے، ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی۔ یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے، پہلے چومتے پھر چہروں پر۔ نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے، قدموں میں جھکا کرتے تھے۔ یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے، جب کسی بندے سے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے، پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا نا۔ اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کر، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے۔ بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات، اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو، کہنا دوسرا گوبھی پکائی میں نہیں کھانی، حالانکہ برگر ہے، کھا آیا ہے، دور سے کھا آیا ہے، تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سویاں نہ بنا دو تھوڑی سی اپنے بیٹے کو، فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں، ساتھ میں باریک دال بنا دیتی، کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے ہی نہیں، میں نے نہیں کھا ایسے۔ اب ابا جو ہے نا، ابا وہ اماں کو سمجھا رہا، کہتا چھڈ پر آپ بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، تو نہ ایڈی ٹینشن ہے، ایویں پہ تینوں ستانا ہے۔ اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، کھائے گا تو سکون آئے گا۔ اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیانا بیان ہے، بچہ نہیں ہے، 22 سال کا ہے، 24 سال کا، چھوڑ تو کیا کر رہی ہے، لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا؟ کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا، وہ کیا کرے، وہ مجبور ہے، اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے یہ ممکن کیسے ہو کیسے سکتا ہے. یہ محبت ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے, نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے, پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو. وہ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے میں بھی قریب گیا, حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا. فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا. فرماتے پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک. فرماتے اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا, اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی. میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں, ہر پاکیزگی, ہر حسن, ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا کوئی ساری غلاظتیں دور ہو جاتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے, تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے, ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے. ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا, بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا. کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے. مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے. روز میں منصوبہ بندی کرتا, پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا. کہتے نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے. فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں. فرماتے ہیں لڑتے لڑتے, لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے. کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے, پھر گمسان کا رن پڑتا تھا, گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ, سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا, نیزہ کہاں سے آیا. فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا, مجھے موقع مل گیا, میں حضور کے قریب پہنچ گیا. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں. فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا. ایک نور چمکا حضور کے ساتھ, بڑی درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ایک نور چمکا, اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی, میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی, آنکھیں چنجھا گئی میری. فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ روشنی مدھم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے. آپ نے میں نے کر دی, آپ نے سن لی, ذرا دیکھو تو صحیح, جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا, جس نے تلوار ہی لہرا دی, جو شہید کرنے ہی لگا تھا, پہنچ گیا تھا. لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا. کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج. رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت, اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا. ایک دوست کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے. یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے, ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں, فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سیدھی سیدھی روش پر بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں, کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں. کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے. اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا. فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا, آواز کے ساتھ نہیں بلایا, حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے, فرمایا ادھر آؤ نا. فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا. فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی. ایک تھپڑ ہوتا ہے, ایک تھپکی ہوتی. کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر, 1 پھر 2 پھر 3. کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گئی, دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گئی,
اور تیسری تھکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی نبی کریم سے۔ آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی، فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، تلوار پکڑ، اب ہماری طرف سے لڑ، تلوار پکڑ اور لڑ۔ آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا، جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا، اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا، لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، حضور خیمے میں گئے، میں بھی گیا، اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا، اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے۔ فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا۔ کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگا، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی۔ نبی پاک کے دست مبارک کی برکت میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 4 5 نہیں، سینکڑوں لوگ، انہوں نے پردیس جا کے محنت کی، کمائیاں کی، لیکن اپنے دیش میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہ علامہ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، میں پیسے سارے دوں گا پر میرا نام نہ لے لو۔ میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی۔ یہ اسٹیج پہ بیٹھتے میری طرح کے وہ لوگ جو پیر صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب ہوتے ہیں، لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے، محفل والے دن جھاڑو بھی دیتے، لوگوں کو پیغام بھی دیتے، ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں، نقیب نے بھی نام نہیں لیا، وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے، لیکن جب محفل سج جاتی ہے، جب دنیا آ جاتی ہے، جب رسول پاک کا ذکر عروج پکڑتا ہے تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل، کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل، نہ کسی پیر نے نام لیا، نہ کسی مولوی نے لیا، نہ کسی نقیب نے لیا، نہ کسی نعت خواہ نے لیا، پر او میرے نبی کی محفلیں سجانے والوں، تمہارا نام کسی نے نہیں لیا، تمہاری فوٹو نہیں آئی، تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا، اور جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پتا ہے، وہ حبیب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دیوانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے، آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سجانی، آؤ آؤ۔ آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، دل کرتا ہے ذکر سرکار سجایا جائے۔ میرے بھائی یاد رکھو، فروغ محبت کی بات کرو، پیغام محبت کی بات کرو، محبت کی بولی بولو، محبت کا تذکرہ کرو، لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، خوبیوں کا بیان کرو، چھوڑو چھوڑو نفرتیں، چھوڑو چھوڑو عداوتیں، آؤ واپس لوٹ آئیں۔ بخاری مسلم پڑھو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے، ایک تو ہے صحابی کا پیار، ایک تو ہے اہل بیت کا پیار، ایک اللہ کے ولی کا پیار، اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے، بخاری مسلم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں، لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے، اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے، کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں، کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کوئی نہیں۔ کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں رب کا بندہ سمجھ کے اللہ کا بندہ سمجھ، میں کہتا ہوں او پیران عظام،
تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا۔ وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا، اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے۔ مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا سنو، پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار، بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار۔ بھائی بھی پیارے ہوتے، بڑے پیارے ہوتے، یہ بھائی پانیاں دیاں باہم ہوندے، کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار۔ اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے، لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے۔ ابا سے بھی پیار، کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کر۔ ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار، کبھی ویسے ہی چل نکلنا، ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں، تیار بن۔ اور پھر جب پیار آئے نا، نبی پاک تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے۔ نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہو جائے۔ اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں، ہمارا وہ رنگ ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ، اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو، اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو۔ جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے۔ نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا، سخاوت کا، عطا کا، کرم کا، جمال کا، فیض کا، غلاموں سے پیار کرنے کا، کسی کو نوازنے کا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو، یہ لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب حلیمہ کے بیڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے۔ لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا، اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی، جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے، جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا۔ اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کہتا ہے میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے، پتہ محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا، سیاستہ میں حدیث، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں، پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے۔ نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچے نہیں، کی آخی جائے جڑا مر جائے یا مکر جائے وہ دا کوئی حل ہے۔ اس نے کہا کون سا گھوڑا، حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا میں نے خریدا، پیسے رکھ، کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے، ایک بندہ بھی کہہ دے، اب گواہی کون دے، وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں، رش لگ گیا، اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے، حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اونچے کر دیے، کہنے لگے سونیا میں گواہی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں نا گواہی، میں دیتا ہوں گواہی۔ جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی،
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے، گھوڑا لیا، سب لوگ چلے گئے، کیونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں۔ حضور نے سیدنا بلال ابچی سے کہا گھوڑا لے دا گھر، اور شارحین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا، اور حضور ساتھ ساتھ جل رہے ہیں، ساتھ ساتھ، اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی، تو تے تھا ہی نہیں، گواہی نہ علمہ میں پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، اور تے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق حراں دا ڈیرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تھا ہی نہیں، تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کام۔ جناب ابو خزیمہ ٹھہر گئے، حضور پہ رک گئے، غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی؟ کیا جملہ ہے، کیا شان ہے، کیا ایمان ہے، کیا قوت ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، میں نے کو دیکھا، تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے، تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے، تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے، تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا، تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا، تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی۔ تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اتنی بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ جائے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں، آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا، آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے مان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے سوڑیا میں نے کو رب دیکھا ہے، آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان۔ اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے، یہ نہیں فرمایا، اس طرح نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا۔ نبی پاک نے نا بازو پکڑا، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے، تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا۔ میں سنو میرے یارو، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے، پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا، ایک کی گواہی 2 کے برابر، ایک کی گواہی 2 کے برابر۔ میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے؟ سنو، یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں۔ حضرت صہیب ابن سنان، حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے، ابو جہل نے روک لیا، کہنے لگے نہیں جانے دیں۔ آپ فرمانے لگے ایک سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں۔ نے کہا دی ہاں۔ فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے، میں نے ٹھان لے لی، وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے، بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے، اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں گا، ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا، ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، مدینے میں جا کے رہوں گا۔ جن ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جن ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری ودائی ایک ہی تے شہر مدینہ ہے، اور میں جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو۔ ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے سارا لے لو۔ ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا، جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی، گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیا۔ حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے کے، سارا کچھ دے مدینے پہنچا۔ رسول کریم کی زیارت ہوئی، جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں۔ فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، انہیں مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے، تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا، مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے۔ فرمایا تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی، عرض ہے تو نے کوئی مہنگا سودا